بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجوز المسح علی الجبائر وإن شدها على غير وضوء لأنه عليه السلام فعل ذلك وأمر عليا رضي الله عنه به ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح ويكتفي بالمسح على أكثرها ذكره الحسن رضي الله عنه ولا يتوقت لعدم التوقيت بالتوقيت ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت لعدم التوقيف بالتوقيت وإن سقط الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح لأن العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر وإن كان في الصلاة استقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل اور جبائر پر، پٹی پر، پلاسٹر پر، ڈریسنگ پر مسح کرنا جائز ہے ہر چند کے اسے بغیر وضو کے باندھا ہو، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جبیرہ اتارنے کا حرج موزہ اتارنے کے حرج سے بڑا ہوا ہے، لہذا یہ مشروعیت مسح کا زیادہ مستحق ہے، اور اکثر جبیرہ پر مسح کرنے پر اکتفا کرے۔ اس کو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور مسح علی الجبیرہ موقت نہیں ہے کیونکہ تعیین وقت کے سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں ہے، اور اگر زخم ٹھیک ہوئے بغیر پٹی گر گئی تو مسح باطل نہیں ہوگا کیونکہ عذر اب بھی باقی ہے، اور جب تک عذر باقی ہو جبیرہ پر مسح کرنا اور اس کے نچلے حصے کو دھونے کی طرح ہے، اور اگر زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گر جائے تو زوال عذر کی وجہ سے مسح باطل ہو جائے گا، اور اگر ایسا شخص نماز میں تھا تو اسر نو نماز پڑھے کیونکہ بدل کے ذریعے حصول مقصود سے پہلے وہ اصل پر قادر ہو گیا۔ چوٹ اور زخم کی پٹی پر مسح کی تفصیل۔ عزیز طلبہ کرام، حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یاد رکھیے کہ جبائر جبیرتن کی جمع ہے جیسے کبائر کبیرہ کی جمع ہے، اور جبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جانے پر باندھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبائر پر مسح کرنا جائز اور درست ہے ہر چند کے اسے بغیر طہارت کے باندھا ہو، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیرہ پر پٹی پر مسح فرمایا ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا
گٹھا ٹوٹ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی باندھی ہوئی جبیرہ پر مسح کرنے کا حکم دیا تھا۔ جبیرہ پر جواز مسح کی دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کا جواز دفع حرج کی وجہ سے ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خفین کے بالمقابل جبیرہ نکالنے میں اور بھی زیادہ حرج ہے، لہذا جب علت جواز میں جبیرہ خفین سے بھی آگے ہے تو اس پر مسح کا جواز بھی بدرجہ اولا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ پوری ڈریسنگ پٹی پلاسٹر پر جبیرہ پر مسح کیا جائے یا بعض پر، تو اس سلسلے میں افضل یہ ہے کہ پوری پٹی جبیرہ پر مسح کیا جائے۔ تاہم حضرت حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے جبیرہ کے اکثر حصے پر مسح کیا تو بھی مسح جائز ہوگا، کیونکہ اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، ضابطہ ہے للاکثری حکم الکل ولا یتوقت۔ صاحب ہدایہ اس عبارت سے ایک حکم بھی بیان کر رہے ہیں اور جبیرہ نیز خفین کے مابین فرقوں کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ جبیرہ پر مسح کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ولا یتوقت، یعنی مقیم کے لیے ایک دن ایک رات مثلا، یا مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، جس طرح مسح علی الخفین میں اس طرح کی تحدید اور توقیت ہے، اس طرح جبیرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسح علی الخفین میں توقیت ہے، تحدید ہے، مسح علی الجبیرہ غیر موقت ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے۔ اور یہی دونوں میں فرق بھی ہے۔ جبیرہ میں توقیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں تحدید یا توقیت کے حوالے سے کوئی حدیث یا اثر نہیں مل سکی ہے، اس لیے ہم نے بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وَإِن سَقَطَتْ، یہاں سے مسح علی الخفین اور مسح علی الجبیرہ کے مابین دوسرے فرق کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر زخم ٹھیک ہونے سے پہلے ہی جبیرہ گر گئی تو بھی مسح علی الجبیرہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مشروعیت عذر کے پیش نظر ہے، اور زخم کا ٹھیک نہ ہونا اس بات کی واضح علامت ہے کہ عذر ابھی باقی ہے، اور عذر باقی رہتے ہوئے مسح علی الجبیرہ کی اجازت ہوگی، اور یہ مسح ایسا ہوگا گویا کہ عضو ہی کو دھویا جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف اگر پیروں سے موزے نکل جائیں تو مسح ہر حال میں باطل ہو جائے گا، خواہ کسی بھی طرح نکلے، البتہ اگر زخم ٹھیک ہونے کے بعد جبیرہ گر جائے تو اس صورت میں بھی مسح باطل ہو جائے گا، کیونکہ اب عذر ختم ہو چکا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ ما جاء لعذر بطل بزوالہ، ما جاء لعذر بطل بزوالہ، یعنی جو چیز کسی عذر کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے وہ عذر کے زائل ہوتے ہی خود بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جبیرہ پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے جبیرہ گر گئی، تو اس شخص پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اب یہ شخص بدل یعنی مسح علی الجبیرہ کے ذریعے مقصود حاصل کرنے یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اصل یعنی پانی اور غسل پر قادر ہو گیا، اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے
اصل پر قدرت ہو جائے تو جس چیز کو بدل سے شروع کیا تھا اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ الاصل عندنا ان القدرت علی الاصل ای علی المبدل قبل استیفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم الى المبدل۔ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ اگر بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قدرت ہو جائے تو جس چیز کو بدل سے شروع کیا تھا اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ باب الحیض والاستحاضۃ، یہ باب حیض اور استحاضہ کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہیں۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے ان احداث کو بیان کیا ہے جو کثیر الوقوع ہے، کثرت سے پیش آتے ہیں، اور اب یہاں سے ان احداث کو بیان کر رہے ہیں جو قلیل الوقوع ہے۔ اس سے پہلے کثیر الوقوع احداث کو بیان کیا گیا، بعد میں قلیل الوقوع احداث کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صاحب عنایہ کی تحقیق کے مطابق حیض اور نفاس کو احداث میں سے شمار کرنا زیادہ مناسب ہے، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد باب الانجاس کا بیان ہے۔ اب اگر ہم حیض وغیرہ کو انجاس میں سے مان لے جیسا کہ بعض حضرات کی یہی رائے ہے تو اس صورت میں باب الانجاس کا بیان مکرر ہوگا، جبکہ تکرار ترتیب اور تصنیف دونوں کے خلاف ہے، خاص کر وہ تکرار جو بلا فائدہ ہو۔ اور چونکہ نفاس حیض کا ہم معنی ہے، یا یہ کہ وہ حیض کے بالمقابل قلیل الوقوع ہے، اس لیے عنوان کے تحت حیض کا تذکرہ تو کر دیا گیا مگر نفاس کے تذکرے سے خاموشی برتی گئی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔